تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ حسن فطرت کے قدردانوں کی خدمت میں سلام محبت۔ سفر نامہ ناران کی یہ ویڈیو اس سفر نامے کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں آپ کی بھرپور پذیرائی کا بہت شکریہ۔ پہلے حصے میں ہم چنیوڑ سے روانہ ہوئے تھے۔ کلر کہار، اسلام آباد، ہزارہ موٹر وے، حویلیاں، سجی کوٹ، ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد کے گرد و نواح کے خوبصورت مقامات کی سیر کرتے کراتے اب ہم رواں دواں ہیں مانسیرا کی طرف۔ ایبٹ آباد سے مانسیرا تقریباً 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد سے ہم 8 بجے گزر گئے تھے اور اب صبح کے 9 بجے ہیں اور ہم مانسیرا پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو سڑک پر ڈیوائیڈر نظر آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ شہری آبادی شروع ہو چکی ہے۔ اب گاڑی کی رفتار بھی آہستہ کر لیں اور ڈرائیونگ بھی احتیاط سے کریں۔ آگے ایک عدد چوک ہے جہاں سے احتیاط سے گزرتے ہوئے تھوڑی ہی دور جاتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 راستے آ جائیں گے۔ بائیں طرف مانسیرا شہر ہے اور دائیں طرف بائی پاس۔ چوائس اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک طرف اس کا گھر ہے ایک طرف ہے میکدہ۔ اگر آپ چچا غالب کے برعکس کوئے یار کی بھیڑ بھاڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو میکدے والی گلی سے نکل لیں۔ میرا مطلب ہے کہ بائی پاس والے رستے کو اختیار کریں۔ سطح سمندر سے 3600 فٹ کی بلندی، 16 لاکھ کی آبادی، 72% بولی ہندکو، 14% پشتو، قلیل مقدار گجری اور منکیالی۔ شمالی علاقہ جات کی تمام ضروریات زندگی ان علاقوں کو مہیا کرتا ہوا سیاحت کا مین گیٹ یہ ہے مانسیرا۔ یہیں سے رستہ کشمیر کو جاتا ہے، یہیں سے ناران کاغان کو، اور یہیں سے دنیا کی سب سے بلند بین الاقوامی شاہراہ قراقرم گزرتی ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سکھ جرنیل مان سنگھ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اشوکا کے پتھر، سکھوں کا قلعہ اور چائے کے باغات یہاں قابل دید ہیں۔ اس وقت آپ مشہور لغمانی موڑ پر ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اب چلتے ہیں خوابوں کی پرستانی وادی کاغان کی طرف۔ ہمارا پہلا سٹاپ بالا کوٹ ہے۔ سطح سمندر سے 3200 فٹ کی بلندی، مقابر شہیدان جنگ آزادی کا امین، صبح کا ناشتہ، کنہار کے کنارے کیمپ کا قیام، آلوؤں کی چپس اور اپنی من پسند چائے اور کنہار کی پرجوش لہریں، یہ ہے بالا کوٹ۔ غضبناک اور بکھرے ہوئے دریا سے اٹھتی ہوئی لہریں، گویا کہ کسی عاشق کے سینے سے اٹھتے ہوئے جذبات، یا داستان الف لیلا سے نکلتے ہوئے طلسمات، یا کسی قاتل حسینہ کے تیروں کی برسات۔ اس کا ہر موڑ ایک داستان، ہر لہر ایک قصہ اور ہر قطرہ ایک کلزم۔ اگر اس کی زبان سمجھ لیں تو اس کے شور میں زندگی کی کہانی ہے جو تیزی سے گزر رہی ہے۔ کسی کے کام آ گئی تو کارآمد، کسی کے کام نہ آئی تو بیکار۔ آپ بھی سنیے۔ بالا کوٹ، پرستانی وادی کاغان کا دروازہ، ضلع مانسیرا کی سب سے بڑی تحصیل۔ مانسیرا کے بعد ضلع کا سب سے بڑا شہر اور سردیوں میں بالائی علاقوں کے رہائشیوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ۔ 1500 سے لے کر 15,000 تک ہر طرح کا ہوٹل یہاں دستیاب ہے۔ میدانی علاقوں کے لوگ تمام رات یا تمام دن سفر کر کے تھکے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ اس سے آگے کے پہاڑی رستے کسی قاتل حسینہ کی بل کھاتی ہوئی شوخ زلف دراز کی طرح دل فریب تو ہیں ہی مگر خطرناک بھی ہیں۔ بہتر ہے کہ یہاں رات کو قیام کر کے صبح تازہ دم ہو کر اگلے حسین مقامات کے لیے عازم سفر ہوں۔ 2005 کے زلزلہ میں مکمل طور پر تباہ ہونے والا یہ بالا کوٹ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ پھر آباد ہے۔ یہی ہے وہ بالا کوٹ جس پر اس سال 26 فروری کی رات انڈین طیاروں نے خفیہ طور پر حملہ کرنے کی بزدلانہ کوشش کی مگر ان کو دم دما کر بھاگنا پڑا، اور اگلے دن تو ہمارے مایاناز پھرتیلے شاہینوں نے ان کو دم بھی نہ دمانے دی بلکہ ان کی گردن دبا کر رکھ دی۔ 1965 میں بنایا گیا یہ پل اور ساتھ ہی تیز بل کھاتے موڑ، جنت ارضی کا دروازہ کھلتا ہے۔ جس حسین موڑ پر ہمارا قافلہ آ کر رکا ہے بالا کوٹ سے تقریباً 25 کلومیٹر کی مسافت اور سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ مقام کیوائی کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھنڈے پانیوں کا تقریباً یہ پہلا بڑا چشمہ میدانی علاقوں کے گرمی کے ستائے ہوئے مسافروں کو خوشی سے پاگل کر دیتا ہے۔ یہاں چارپائیوں پر یا کرسیوں پر بیٹھ کر ٹھنڈے پانی اور گرم چائے یا ٹھنڈے پانی اور گرم گرم ٹراؤٹ سے لطف اندوز ہونے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک جدید روایت کے مطابق یہاں سے سیلفیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہماری اگلی منزل زبان حال سے پکارتی ہوئی کہتی ہے،
جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم۔ رستہ طویل تو نہیں مگر خراب اور خطرناک ایسا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا انجن، اس کے ٹائر، آپ کے اپنے ڈرائیونگ سکلز اور آپ کا دل مضبوط نہیں ہے تو اپنی اور گاڑی کی جان جوکھوں میں مت ڈالیں۔ گاڑی نیچے کھڑی کریں اور جیپ لے کر ایک بار اس مقام کی سیر ضرور کریں۔ ہم نے کسی عذر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گاڑی کو اس رستے پہ ڈال دیا ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بخیریت وہاں پہنچا دے گی۔ پہاڑی علاقوں میں چند ایک باتوں کا خیال رکھا جائے تو آپ حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ راستے کے مطابق آپ کی گاڑی کا انجن اور ٹائر کمزور نہ ہوں۔ لاپرواہی اور تیز رفتاری کسی صورت اختیار نہ کریں۔ اپنی سائیڈ کبھی نہ چھوڑیں، خصوصی طور پر موڑ کاٹتے ہوئے۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے نسبتاً چھوٹے گیئر میں گاڑی کو رکھیں اور ایکسیلریٹر بہت زیادہ نہ دیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریس کم کرتے کرتے گاڑی بند کر بیٹھیں۔ انجن پاور میں رہنا چاہیے لیکن گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اترتے ہوئے دو احتیاطیں بڑی اہم ہیں۔ جس گیئر میں گاڑی چڑھائی تھی اسی گیئر میں اتاریں، اور اگر انجن قدرے کمزور ہے تو گیئر اس سے بھی چھوٹا کر لیں۔ بریک کے استعمال سے حتی الامکان گریز کریں۔ بامر مجبوری بریک اگر زیادہ لگانا پڑیں تو کسی مناسب مقام پر گاڑی روک کر مناظر فطرت سے لطف اندوز ہوں اور بریک لیدرز کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ بریک لیدرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کبھی بھی نہ ڈالیں۔ چڑھائی چڑھتی ہوئی گاڑی کے لیے راستہ چھوڑ کر لازمی رکیں۔ 7 کلومیٹر کا مشکل سفر طے کر کے آپ شوگرام پہنچ چکے ہیں، جو سطح سمندر سے 7,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس سے آگے آپ 3 یا 4,000 میں جیپ لے کر سری اور پائے تک جا سکتے ہیں، جو کہ 9,000 فٹ اور 9,700 فٹ کی بلندی پر نہایت پرفضا، پرسکون اور تفریحی مقامات ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو مزید پیدل ٹریکنگ کر کے آپ 13,600 فٹ کی بلندی پر واقع مکڑا پہاڑ تک بھی جا سکتے ہیں، جس کے ایک طرف وادی کاغان ہے اور دوسری طرف وادی نیلم۔ شوگرام میں بھی مہنگے سستے سب ہوٹل ملتے ہیں۔ یہاں سے آپ موسیٰ کا مسلح اور ملکہ پربت کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں سے یہاں رات ٹھہرنے کے لیے کہا ہے مگر انہیں ناران پہنچنے کی جلدی ہے، تو چلو جی پھر چلتے ہیں اگلی منزلوں کی طرف۔ ویسے بھی ابھی تو صرف دوپہر کے 12 بجے ہیں۔ رستے میں مزید کچھ علاقوں کی سیر کرتے کراتے جلد از جلد ناران پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوائی سے 5 کلومیٹر آگے پارس کا قصبہ ہے، جو سطح سمندر سے 4,400 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں سے دریا کے پار 13 کلومیٹر کا جیپ ٹریک ہے جو آپ کو 7,000 فٹ کی بلندی پر واقع پرسکون مقام شڑاں تک پہنچاتا ہے۔ کیمپنگ پاڈز اور چند ایک ہوٹلز کی سہولیات کے ساتھ یہ دنیا کی محفلوں سے اکتائے ہوئے لوگوں کی جنت ہے۔ باہمت لوگ 13,500 فٹ کی بلندی پر واقع پہاڑی چوٹی موسیٰ کا مسلح کی کوہ پیمائی بھی کر آتے ہیں۔ پارس سے چند کلومیٹر آگے ٹراؤٹ فش کی سرکاری ہیچری میں آپ کو لیے چلتے ہیں، جو کہ شینوں میں واقع ہے۔ یہاں ٹراؤٹ فش کی افزائش نسل وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہیں سے آپ کو ٹراؤٹ پکڑنے کا لائسنس لینا ہے۔ یہاں کے ملنسار عملے نے ہمیں تالابوں کی سیر کرائی اور ہم نے بھی بڑی تابعداری سے ان کی خدمت کرتے ہوئے مچھلیوں کو خوراک ڈالنے میں ان کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اس خدمت کے صلے میں خوش ہو کر عملے نے خوراک کی ہر تھیلی کے عوض ہم سے 50 روپے بھی وصول کیے ہیں، مگر لطف بڑا آ رہا ہے۔ حافظ محمد سمیر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ یہ چشمہ، یہ جھرنا، یہ آبشار ہیں یہ ایسے مسحور کن کہ جن کی لہروں کے ساتھ دل رقص گناہ ہے، روح سیر زدہ ہے اور دماغ پر وہ وجدانی کیفیت طاری ہے کہ می رقصم کسی حالت ہے۔ لیجیے بہتے چشموں کا نغمہ آپ بھی سنیے۔
شینوں سے 2 کلومیٹر آگے جرید ہے جو مقامی فرنیچر اور شال سازی کی صنعت کا مرکز ہے۔ اس سے 5 کلومیٹر آگے مہانڈری ہے۔ جس چشمے کے نغمے اور آبشار کی بہار سے ہم روح کو سیراب کر رہے تھے وہ مہانڈری کے قریب ہی ہے۔ مہانڈری سے ہی جیپ ٹریک منور بیلا کو جاتا ہے۔ مزید آگے پیدل ٹریک آپ کو منور گلی اور کچھ گلی کے خوبصورت اور پرسکون مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ مزید ہمت کر کے آپ آنسو جھیل تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ابھی بھی ہمت جوان ہے تو آپ جھیل سیف الملوک سے ہوتے ہوئے ناران بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ناران کے ہجوم، آبادی کی گندگی اور وہاں کی مہنگائی سے الرجک ہیں تو مہانڈری میں قیام آپ کے لیے جنت مقام ثابت ہو سکتا ہے۔ مہانڈری سے 22 کلومیٹر آگے کاغان ہے اور کاغان سے 22 کلومیٹر آگے ناران۔ کاغان سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور وادی کاغان کا یہی وہ شہر ہے جس کے نام پر بالاکوٹ سے لے کر بابو سرٹات تک پھیلی ہوئی وادی کاغان کہلاتی ہے۔ مہنگائی، صفائی اور سکون کے حوالے سے یہاں قیام کرنا بھی عقل مندی کا ثبوت ہے۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناران اور اس کے گرد و نواح کے دلچسپ اور معلومات سیر کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔